اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج دعوت دی اور یہ جو کانکلیو آپ کی 2021 ہے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے تھنک ٹینکس کی بہت ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے جو ہم نے پاکستان کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم نے جو دیکھا کہ ہماری یہ بڑی اچھی کوالٹی کی پلاننگ کمیشن تھی 1960s کے اندر، اور اس پلاننگ کمیشن سے پاکستان کی جو پرابلی سب سے زیادہ اس ملک کی اکنامک ترقی بھی ہوئی، اور بلکہ دنیا میں ملیشیا جیسے، ساؤتھ کوریا جیسے ملک بھی پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کو ایز اے ماڈل دیکھا۔ تو یہ جو ہماری ریگریس ہوئی، ہماری جو انٹلیکچول بیس جو ہمارا ایروڈ ہوا، ہم نے اپنی سبلیٹ کر دی اپنی انٹلیکچولزم اور اپنی تھاٹ پروسیس، اور ہم بالکل ایک ان اوریجنل قسم کے ملک بننا شروع ہو گئے جب ہم جو باہر سے آئیڈیاز آتے تھے ان کو اڈاپٹ کر لیتے تھے۔ ہماری اپنی اوریجنل تھنکنگ ختم ہو گئی، کیونکہ جب آپ کے تھنک ٹینکس ہی نہ ہو تو آپ تو باہر سے آپ تو کبھی کسی آئیڈیا لیں گے باہر سے، جو بھی نئی ٹرینڈ چلے تو اس کے آپ غلام بن جاتے ہیں۔ تو اس کی بہت ضرورت ہے اس تھنک ٹینک کی، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو آنے والے دنوں میں اس ملک کو ضرورت ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے میڈیا کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ جتنی زیادہ آپ ریسرچ کریں گے اور آپ کی ریسرچ کے بعد آپ اپنے پاکستان کا ویو پوائنٹ رکھیں گے دنیا کے سامنے، وہ آپ اپنے میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے، جو میں اپنے لوکل میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں پروگرامز کے اندر وہ ایک فریز ہے کہ اگنورنس میکس دا بیسٹ آرگیومنٹ۔ پتہ ہوتے ہیں لوگوں کو چیزوں کے اوپر بولتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو بھی مسلیڈ کر رہے ہیں، اور پھر اس سے ملک کے اندر کوہیژن بھی نہیں آتی، کوئی نیشنل انٹرسٹ کا بھی سمجھ نہیں آتی کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کیا۔ تو لہٰذا اس کی بہت ضرورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ باہر سے بھی اسکالرس کو انوالو کر رہے ہیں، اور یہ آپ اس طرح کی ڈبیٹس کر رہے ہیں، اور جو آپ پیپر پروڈیوس کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ کا یہ گرو کرے گا، اور آپ بجائے یہ کہ ہمیں دنیا ڈیفائن کریں، ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کریں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سے 9/11 کے بعد خاص طور پہ باہر امریکن تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے پاکستان کے اوپر پروناؤنس کر رہے ہیں، نہ ان کو سمجھ ہے، نہ ان کو کوئی لوگوں کی کوئی تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کو لوگوں کو کلچر کا یہاں پتہ ہے۔ وہاں بیٹھ کے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ وہ ہے، وہ اسلامک بام ہے، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ سب باہر سے پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ آتا تھا، اور میں ہمیشہ فیل کرتا تھا کہ یہاں کبھی بھی ایک کنسیڈرڈ رسپانس نہیں ہماری طرف سے آتا تھا۔ مختلف قسم کے رسپانسز آتے تھے۔ ایک وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ آف سویز سے جو بھی چیز آتی ہے وہ ٹھیک ہی ہے، ویسٹرنائزیشن کو ماڈرنائزیشن سمجھتے ہیں، ان کی اوریجنل تھنکنگ نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے ریئیکشنریز ہیں جو ریئیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ویسٹرن ہو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو کیوں؟ اور وہ اس لیے کہ ہمارا اپنا اوریجنل تھاٹ ایوالو ہی نہیں کیا، ڈیولپ ہی نہیں کیا، اور ہمارے ڈفرینٹ سٹینڈز آتے رہے ہیں۔ یہ جو میں نے رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنائی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی کو کوئی وہ اسلام کو وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ خطرناک دنیا میں ملک ہے، یہاں ایکسٹریمسٹ کو کانسنٹریٹ کر لیتے ہیں ایکسٹریم فیکشن سوسائٹی میں، اور سارے ملک کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اس سے۔ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو وہاں ایک ہوتے تھے اسکن ہیڈز، وہ جس ایشین کو پکڑتے تھے اس کو مارتے تھے، ان کو ابیوز کرتے تھے، سب کو پیکیز کہتے تھے۔ تو اگر میں انگلینڈ کو ڈیفائن کر دیتا وہ اسکن ہیڈ سے، تو وہ تو پھر اور ہی کوئی ملک نکلا تھا۔ حالانکہ اس ملک میں بہت ٹالرنس ہے، ان کے اندر بڑے انلائٹنڈ سوچ ہے، بڑے ٹالرنٹ لوگ ہیں، لیکن ان کے ایکسٹریم سے اگر میں ملک کو ڈیفائن کروں تو وہ تو اور ہی شکل نکلائے گی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ایکسٹریمز کو سامنے رکھ کے سارے ملک کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے۔ تو اس لیے رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بھی بنائی ہے اسکالرز کی، پاکستان کے اسکالرز، باہر انٹرنیشنل بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اسلام کے اوپر۔
تو ہم ایک ویل تھاٹ آؤٹ اپنا ویو دیں کہ ہمارا ہے کیا، یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا تو کیا ہے ہمارا اسلام. تو اس لیے تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے، اور اس لیے آپ کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے. یہ جو آپ نے پیس کی بات کی کہ پیس اور پراسپیرٹی یہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں، لیکن میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. میری ایک کنسیڈرڈ ویو ہے کہ جب بھی جنگوں سے مسئلے حل کیے گئے ہیں ہمیشہ مس کیلکولیشن ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں ہمیشہ جو فیصلے کرتے ہیں جنگ سے مسئلہ حل کرنے کے لیے، ان کے اندر دو کوالٹی ضرور ہوتی ہیں. ایک تو وہ تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں، انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہوتی دنیا کی، اور دوسرا ان کو تکبر ہوتا ہے اپنے ہتھیاروں پہ. یہ دو وجہ سے مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں. آپ کہیں بھی دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، زیادہ تر یہ مس کیلکولیشنز کی وجہ سے جنگیں چند ہفتے، ہمیشہ ورڈ ہوتا ہے کہ یہ چند ہفتے کی جنگ ہے، اور وہ پھر جنگ چلتی جاتی ہے. یہ افغانستان میں دیکھ لیں، ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں، ہم نے جب ملٹری آپریشنز کیے ہیں. یہ ابھی دیکھ لیں، یہ جو ایتھیوپیا نے ٹیگرے کے اندر وہ کیا، خود اس کے پرائم منسٹر نے، اور میں اس کو جانتا بھی ہوں اچھی طرح، کہتے یہ چند ہفتے کی بات ہے. تو آج دیکھیں کہ وہاں کتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہوا ہے. سو میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بالکل اور نہ اس کو تاریخ کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا نہیں سوچتا. کیونکہ اتنی زیادہ ابھی افغانستان میں سفرنگ دیکھیں آپ کتنی ہے. تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، لاسٹ منٹ تک پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ڈائلاگ سے ہم اپنے مسئلے حل کریں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے، ساؤتھ ایشیا، سارے ساؤتھ ایشیا کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے، وہ ہے کشمیر کا مسئلہ. اور بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آج کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں. میں نے اس کو کال بھی کی، نریندر مودی کو. جتنے بھی ہم نے اوورچرز کیے، مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا کہ جتنی ہم کوشش کر رہے تھے امن کی، تو وہ اس کا ایک اور ریاکشن آ رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت پاکستان کمزور ہے اس وقت، تو اس لیے وہ ان سے امن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور بدقسمتی سے دوسری چیز یہ کہ ایک ہمارا ایک نارمل ہندوستان کی حکومت سے ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں ہو رہا تھا. ایک آئیڈیالوجی کے خلاف آئیڈیالوجی سے ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا، جو آر ایس ایس ہے. اور جس نے بھی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی پڑھ لی ہے، اور یہ ان کی جو فاؤنڈنگ فادرز ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، تو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ بڑا مشکل ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بھی ہمارے سے نیگوسیشنز اور صحیح معنی میں نیگوسیشنز کرتے ہیں. اور یہ صرف جو ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہماری بدقسمتی نہیں ہے، اور خاص طور پہ کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی نہیں ہے، یہ ہندوستان کے لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے. کیونکہ ایک اتنا بڑا ملک ہو، اس کے اندر کم از کم کتنی 50-60 کروڑ تو مائنورٹیز ہیں. جو بھی براہمن، جو یہ آر ایس ایس سینٹرڈ براہمن یہ آئیڈیالوجی ہے، تو یہ جو ایکسکلوڈ کر رہی ہے، وہ کم از کم 50-60 کروڑ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر رہی ہے. یہ کبھی ہیومن ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لوگوں کو، چنک آف پاپولیشن کو آپ کہہ دیں کہ آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. اور یہ صرف ہندوتا، یعنی یہ صرف ہندوؤں کے لیے ہندوستان ہے. تو اس کے بڑے سویر جو ریپرکشنز ہیں وہ ہندوستان کی سوسائٹی کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو ہیں ہی، اور کشمیر کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو ان کا ظلم سہ رہے ہیں، لیکن ہندوستان کے لیے اس کے آگے ٹائم بتائے گا کہ ان کے لیے بہت مشکل وقت سامنے ہے. اور یہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے یہ آئیڈیالوجی، کیونکہ یہ جب آپ ایکسکلوڈ کرتے ہیں لوگوں کو، تو دنیا کی تاریخ کی یہ ایک ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ مارجنلائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر ریڈیکلائز بھی کر دیتے ہیں. اور ریڈیکلائز لوگوں کے لیے اتنی بڑی مائنورٹی میں اگر تھوڑے سے بھی لوگ ریڈیکلائز ہو جائیں، تو وہ ہندوستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرنل اینیمیز کی. جو ہمارا دوسرا اس وقت کافی بڑا ہمارے لیے واری ہے، وہ افغانستان ہے. پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ بہت برا ہو سکتا تھا،
اس سے بہت برے حالات ہو سکتے تھے. ہمیں خوف یہ تھا کہ یہاں سول وار شروع ہو جائے گی. ہم نے جب طالبان کے ڈیلیگیشن یہاں آئے بھی تو جو ہمیں ساری ہماری ایجنسیز نے رپورٹ کیا تھا افغانستان میں، تو انہوں نے کہا اگر طالبان نے سارا افغانستان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کر سکیں گے اور وہاں پروٹریکٹڈ سول وار ہو جائے گی. تو وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا نائٹ میئر سیناریو تھا کہ سول وار جس طرح جب سوویٹس گئے تھے تو اس کے بعد جو سول وار شروع ہوئی اس میں کم از کم 2 لاکھ افغان مرے تھے اس میں، اور اس کے جو ریفیوجی پرابلم تھا پاکستان کو وہ برداشت کرنا پڑا. تو ابھی بھی ہمارا نائٹ میئر سیناریو تو یہ تھا کہ سول وار ہوگی اور یہاں پھر ریفیوجیز اور افغانستان کی تباہی ہوگی. تو ادھر وہ تو اگر آپ ہم دیکھیں تو افغانستان کے بھی لوگ بڑے خوش قسمت رہ چکے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ابھی تک بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہاں اس طرح کی تباہی نہیں مچی. لیکن جو اب تباہی سے بچانا ہے افغانستان کو وہ ہے ہیومینیٹیرین کرائسس. اور وہ اس لیے کہ اس وقت جو ان کی فریز کر دیے ان کے ریزروز اور ان کا جو بینکنگ سسٹم کو انہوں نے بالکل فریز کر دیا ہے، تو اس کا امپیکٹ تو ان کی عوام پہ پڑے گا. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، OIC کے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے، جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کریں کہ وہ اگر جتنا بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں، ایشو تو اس وقت 4 کروڑ افغان لوگ ہیں. تو وہ جو انسان ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرے گی اگر اسی طرح کے حالات پرسسٹ کیے. تو پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا، لیکن جب تک کہ امریکہ کے اندر یہ ریئلائزیشن نہیں آتی کہ اگر وہ اسی طرح ان کے فنڈز کو فریز کر دیا اور ان کی اکانومی کو سکویز کر دیا اور یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ادھر چلا گیا جس طرف یہ جا رہا ہے، تو اس کا نقصان تو سب کو ہوگا. پاکستان کو بہت ہوگا، لیکن ایران میں بھی ابھی بڑا ریفیوجی پرابلم آیا ہوا ہے. ریفیوجیز یورپ میں آگے پرابلمز بنے ہوئے ریفیوجیز کے، اور افغانستان کے سب سے بڑا تو افغانستان کے لوگوں کے لیے جو 40 سال سے ہر قسم کی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہوگا. تو اس لیے پاکستان اپنا پورا رول پلے کرے گا، اور یہ ہمارے لیے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. کیونکہ جس طرح بات کی جیو اکنامکس کی، ہمارا تو کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا میں اور سارے سینٹرل ایشین ریپبلک سے اس وقت ان کی بھی اتنی خواہش ہے جتنی پاکستان کی ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی ان سے ہو. وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استعمال کریں اور یہاں سے ان کی ٹریڈ جائے گوادر کے تھرو. تو وہ بھی سب انٹرسٹڈ ہیں. ہمارے معاہدے بھی ہو گئے ہیں، لیکن بیچ میں افغانستان میں امن کی شدید ضرورت ہے یہ کنیکٹیوٹی کے لیے. اور جو تیسری چیز سی پیک ہمارے لیے ایک زبردست اپرچونٹی ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن جو ہمیں ایک دیکھنا ہے آگے کہ یہ جو جس طرح شاہ جی نے ریفر کیا، یہ جو کولڈ وار کی طرف سچویشن جا رہا ہے اور بلاکس بن رہے ہیں، اس بلاکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ جو پہلے کولڈ وار تھی اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا، اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کولڈ وار، اس سے بھی پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھنس جائے جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو اکٹھا کریں. ہم نے پوری کوشش کی جب سعودی عربیہ اور ایران کا سٹینڈ آف تھا تو پاکستان نے بڑا رول پلے کیا اور اپریشیٹ کیا گیا دونوں ملکوں نے کہ ہم نے وہ ایک بڑا کرٹیکل فیز تھا جدھر ان کے اندر کانفلکٹ ہو سکتی تھی. تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں یہ جو کولڈ وار ہے، پاکستان نے جس طرح 1970 میں اوپن کیا تھا چائنا امریکہ کے لیے، اسی طرح ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکیں. اگر ٹریڈ کے اندر کمپٹیشن ہے وہ تو ہمیشہ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں، لیکن یہ اس سے آگے اس طرف نہ چلے جائے جس طرح کی سوویت یونین اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے بیچ میں تھی.
آخر میں کلائمیٹ چینج کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے اس کو فلیگ کیا جب ہم نے 2013 میں پختونخوا میں فیصلہ کیا بلین ٹری سونامی کا. پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا, سائنس آ گئے تھے پاکستان میں کہ گلوبل وارمنگ سے ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے, تو اور پھر گلیشیئر لیکس بننی شروع ہو گئی ہیں. اور دیہات میں جو لوگ رہتے تھے اور میری طرح کا جو کہ زیادہ ٹریکنگ اور شوق تھا دیہات میں جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا, تو ہمیں تو سائنس 20 سال پہلے شروع ہو گئے تھے آنے کہ موسم گرم ہونا شروع ہو گیا, لیکن تب کوئی اتنا سیریسلی نہیں لیتا تھا اس کو. پاکستان میں تو کبھی کوئی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی تھریٹ آگے آ رہی ہے. اور پاکستان ان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج. اور ایکچولی ہندوستان بھی بہت ونربل ہے, کیونکہ جو وہاں بھی جو انڈو گینجیٹک پلین ہے اس کے اندر تو زیادہ پانی تو گلیشیئر سے آتا ہے, تو وہاں بھی بڑی ونربلٹی. اور ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں وہ زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں بنسبت جو کاراکورم کے گلیشیئرز ہیں. تو ہمارے تو جو آدھے سے زیادہ پانی آتا ہے وہ کاراکورم اور سلیمان رینج سے آتا ہے. تو ہندوستان میں تو ان کا سارا ہی ہمالیہ سے پانی آتا ہے گلیشیئرز کے اندر. تو ہمارے دونوں کے فیوچر کنیکٹڈ ہے. ہم دونوں کو مل کے یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر پورا زور لگانا چاہیے. لیکن ابھی تک وہ جو سیریسنس ہے ورلڈ لیڈرز کے اندر وہ میں نہیں دیکھ رہا. اور وہ اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ ان کے جو کمرشل انٹرسٹ ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں جو کہ سٹیپس چاہیے کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے. یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ سارا ڈے ٹو ڈے پرابلمز آتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف اپنے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے, آپ نے اپنی اکانومی کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو آپ اگر وہ سٹیپس لیں گے, ہندوستان میں تو ان کے پتہ نہیں کتنی بجلی کوئلے سے بنتی ہے, پاکستان میں تو منسکیول ہے, ہم تو سب سے کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایمیشنز کے لیے, لیکن ہندوستان میں تو بہت زیادہ ان کی بجلی کوئلے سے بنتی ہے. تو وہ سارا وقت پھر یہ بیلنس کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم یہ سٹیپس لیتے ہیں تو یہاں بے روزگاری ہو جائے گی, لوگ ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے ہماری گورنمنٹ خطرے میں آ جائے گی. یہ ساری جگہ پر یہ پرابلم بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ سٹیپس نہیں لیتے تو دنیا کو آپ مشکل میں ڈالنے لگے آگے, اور بڑے سویئر کانسیکوینسز ابھی سے نظر آ گئے ہیں کلائمیٹ چینج کے, جو کہ ویدر پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں ساری دنیا میں. تو اس میں ہم کم از کم پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے, اور ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ ساری دنیا کے اندر اپریشیٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ریجن ہے یہ کنیکٹڈ ہے. جس طرح بھی اعزاز صاحب آپ نے بات کی, ریجنز ڈیولپ ہوتے ہیں, صرف ملک نہیں ڈیولپ ہوتا. تو ہماری یہ ریجنز کے اندر 2 پرابلم ہیں. ایک تو ہم بالکل پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ٹریڈ بڑی کم ہے, کانفلکٹ کی وجہ سے ٹریڈ کم ہے. دوسرا جو آگے کلائمیٹ چینج ہے اس میں بھی ہم کنیکٹڈ ہیں. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان میں ایسی حکومت آئے جس سے ہم لاجک سے اور سینٹی سے بات چیت کر سکے اور اپنے مسئلے حل کر سکے. اور ہمارا مسئلہ صرف کشمیر کا ہے, اور کشمیر کا مسئلہ بھی بندوقوں سے اور بم سے نہیں حل ہونے لگا, یہ صرف ڈائلاگ سے حل ہوگا. اور اس کا حل ہے ہی پولیٹیکل ڈائلاگ. اور اس کے اور جو بھی کوشش کر رہا ہے ہندوستان کے بندوق کے زور سے اور جو وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور ظلم کر کے کشمیریوں کو دبا رہے ہیں, یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. آپ ایک پاپولیشن کے اگینسٹ کبھی جیت نہیں سکتے. اگر پاپولیشن کے اگینسٹ جیت سکتے تو امریکہ آج افغانستان میں جیت چکا ہوتا. اس سے طاقتور فوج تو کبھی آئی نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈائلاگ ٹیبل پہ اپنا کشمیر کا مسئلہ حل کریں, اور اس کے بعد پھر جوائنٹلی کئی چیزیں ہم فائٹ کر سکتے ہیں. یہ جو پولوشن ہے لاہور میں, یہ جتنا مرضی آپ لاہور میں کچھ کر لیں, لیکن وہ جو آپ سیٹلائٹ سے دیکھ لیں کہ وہ تو دلی سے لے کے سارے پنجاب سے پورا ایک پولوشن کا کور آ گیا. تو جب تک دونوں ملک نہیں مل کے بیٹھیں گے, وہ لاہور کی ہم جتنی بھی چیزیں کریں گے ہم صرف آدھا ہی مسئلہ حل کریں گے. آدھا مسئلہ تو جب تک جوائنٹ دونوں ملک مل کے نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. میں آخر میں پھر اعزاز صاحب آپ کو اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کی جو آپ کا تھنک ٹینک ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اب گرو کرے گا, ڈیولپ کرے گا. ابھی تو آپ نے شروع کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہمیں اور تھنک ٹینکس کی بہت ضرورت ہے.
ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروانے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز تو ہوتی ہیں جن میں ریسرچ ہوتی ہے, تو یہاں ہماری یونیورسٹیز میں انفارچونیٹلی یونیورسٹیز بن جاتی ہے, کوئی ریسرچ کے اوپر زور نہیں ہوتا. لیکن یہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ملک میں بڑی کوالٹی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو پھر فالو کرنے کے لیے پھر ساری لوگ ہمارے میں بڑا انیشیٹو ہے اور یہ لوگوں کے اندر بڑی جینیس ہے فالو کرنے کے لیے. میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. ہمارے بڑے ٹاپ تھنکرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو ہم نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی ہے, اس پہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح کے ہمارے اسلام کے اسکالرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے صرف ان سب کو ایک تھنک ٹینکس بنا کے ان کو اکٹھا کرنا ہے اور پھر ایک کنسنسس بلڈنگ کرنی ہے تاکہ ایک نیریٹو ہمارا ملک کا جائے جو کہ ریپرزینٹ کرے ہماری قوم کو. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.